ایمان ہے۔ انسان کے بعد سب سے جو بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ ایمان ہے۔ ہم نے تمہیں کلمے کی طاقت دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب سے بڑا ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں انسان بھی بنایا ہے اور ہم نے تمہیں کلمے والا بنایا ہے، ہم نے تمہیں کلمہ دیا ہے۔ اب اس کے مطابق آپ کی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اور پھر ہم نے تمہیں پیغمبر دیا ہے، جس طرح پیغمبر نے تمہیں بتایا ہے آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ وہ بہترین آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہم نے تمہیں دیا ہے، ایک آئیڈیل ہم نے تمہیں دیا جس طرح اس نے بتایا ہے آپ اس کے مطابق اعمال حسنہ کرنے والے بن جاؤ، اس میں تمہاری فلاح اور تمہاری بقا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک حاکم، ایک امیر ہے، جو تمہارے بندے ہیں کرام کاتبین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، دایاں کندھا ہے اس کے اوپر بھی فرشتہ مقرر ہے، اور جو بایاں کندھا ہے اس میں بھی فرشتہ مقرر ہے، جس کو کرام کاتبین کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھو تو تمہارے دو جو ہو مسنا، دو بندے ہو، ایک کو آپ امیر بنا لیں، حاکم بنا لیں کہ آپ راستے کے امیر ہیں، آپ راستے کے رہنما ہیں۔ یہ سنت طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہو، بازار جا رہے ہو، گشت کے لیے جا رہے ہو، کہیں سفر میں جا رہے ہو، دو بندے ہیں تو ایک کو آپ امیر بنا لو، سفر کا امیر بنا لو کہ آپ اس سفر کے اس راستے کے امیر ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سنت عمل ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو دایاں بایاں کندھے والا فرشتے ہیں، یہ دائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے یہ بائیں کا امیر ہے، آپ ہمیں وقت ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کر رہا ہے، یہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نیکی ہے، فوراً لکھنی ہے۔ یہ بائیں نے نہیں پوچھا کہ کیوں لکھی ہے، اس لیے کہ یہ تو امیر ہے نا، تو امیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں لکھی ہے آپ نے نیکی، اس لیے کہ یہ امیر بن چکا ہے نا، یہ بادشاہ ہے اس کا، تو اس نے لکھ لی ہے۔ کوئی عمل خیر کر رہا ہے فوراً لکھ لیتا ہے، نیکی کر رہا ہے لکھ لی ہے، سچ بول رہا ہے لکھ لی ہے، برائی سے بچ رہا ہے لکھ لی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے لکھ لی ہے، یعنی جو بھی امور حسنہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دائیں والا فرشتہ جو ہے اس کے اعمال کو لکھ دیتا ہے۔ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، نیکی کا عمل کر رہا ہے، راستے سے کیلے کا چھلکا ڈالی، یہ بھی نیکی ہے، فوراً لکھ لی ہے۔ راستے سے کوڑا کرکٹ ہٹا لیا، فوراً اس نے لکھ لی ہے، اس لیے کہ نیکی کا عمل ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، کبھی برائی کر رہا ہے، کبھی اچھائی کر رہا ہے، کبھی سچ بول رہا ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ لکھنا چاہتا ہے کہ میں بھی اس کا فوراً گناہ لکھ لوں، لیکن اس لیے کہ امیر ہے یہ اس سے پوچھتا ہے۔ بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے فرشتے جو امیر ہے اس سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، میں لکھ لوں؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں لکھنی ابھی آپ نے نہیں لکھنی، اگرچہ یہ گناہ کر رہا ہے لکھ لوں؟ تو یہ دائیں کندھے والا فرشتہ کہتا ہے نہیں لکھنی۔ کیوں؟ ہمیں صبر کر، شاید کہ یہ اب نیکی کرنے والا بن جائے، شاید کہ یہ اب گناہ کر رہا ہے، چند لمحے بعد کیا پتہ اس گناہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو جب یہ توبہ کرے گا تو یہ گناہ مٹ جائے گا، لیکن اس کی بدی نہیں لکھی جائے گی۔ تو بائیں کندھے والا فرشتہ اس کے کہنے کا انتظار کرتا ہے کہ نہیں لکھنی، ابھی میں نے اس کی بدی کو نہیں لکھنا، اس کے گناہ کو نہیں لکھنا، اس کے برے خیالات کو نہیں لکھنا، اس کے برے ارادے کو نہیں لکھنا، برے کام کو نہیں لکھنا، اس لیے کہ اس نے مجھے روک دیا ہے، تو جب تک یہ نہیں کہے گا اس وقت تک میں نہیں لکھوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ اس لیے روک رہا
بعد اس کے دل میں شرمساری پیدا ہو جائے اور وہ استغفار کرنے کے یا اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، یا اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے، اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے گناہ کر لیا استغفار کر دو، اللہ اس گناہ کو مٹا دے گا، اس برائی کو مٹا دے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ چند لمحے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب تک اس بندے نے توبہ نہیں کی، لکھ لوں دوبارہ گناہ؟ تو یہ پھر کہتا ہے نہیں، ذرا صبر کر دو، شاید کہ چند لمحے بعد پھر نیکی کر لے یا استغفار کر لے، اب تو پھر صبر کر۔ تو یہ 2 بار کہنے کے باوجود یہ اس کے گناہ کو نہیں لکھتا، اس لیے کہ اس نے روک دیا ہے۔ اور یہ بائیں کرنے والا فرشتہ لکھنے والا ہوتا ہے، یہ روک رہا ہے وہ نہیں لکھتا۔ جب تیسری بار پھر پوچھتا ہے یہ بائیں کرنے والا فرشتہ جو بدی لکھنے والا ہے، برائی لکھنے والا ہے، گناہ لکھنے والا ہے، یہ پھر پوچھتا ہے کہ اب تو لکھ لوں، اب تو لکھ لوں۔ یہ تیسری بار ہے تو دائیں کرنے والا فرشتہ بائیں سے کہتے ہیں ہاں اب لکھ لے، اب لکھ لے، یہ تو گناہ میں لگ چکا ہے، یہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے، اس کی طرف آنے والا نہیں ہے، وہ تو بائیں پہ آ کے کہہ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ کو معاف کروا دوں۔ وہ 3 بار وہ نہیں لکھتا، لیکن تیسری بار جب کہتا ہے تو یہ دائیں کرنے والا کہتا ہے کہ اب لکھ لے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگوں ہماری نعمتوں کو یاد کرو نا، ہمارے احسانات کو یاد کرو نا، یا اللہ تیرا سب سے بڑا احسان کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا احسان یہ ہے ہل من خالق، ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں پولا پاسا ہے، ہم نے تمہاری ساری غذاؤں کا انتظام کیا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے ماں نے پالا ہے، ارے ماں کے پیٹ میں ڈالنے والا کون ہے؟ ماں کے 3 ہتھیروں میں غذا دینے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں تمہاری کروٹیں بدلنے والا کون ہے؟ کیا تمہاری ماں کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کی پاؤں کس طرف ہے، ہاتھ کس طرف ہے، منہ کس طرف ہے؟ ماں کو بے خبر ہے، اس کو پتا نہیں ہے، لیکن ماں بے خبر ہے، اللہ باخبر ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، دیکھ رہی ہے جا رہا کس طرف ہے۔ یہ ہمارے انسان کا گرویدہ بن جاتا، یہ اپنا سر سجدے سے نہ ہٹاتا، قرآن ہی قرآن پڑھتا رہتا، نماز ہی نماز پڑھتا رہتا، اس لیے کہ بنایا ہے ہل من خالق غیر اللہ۔ اللہ قرآن میں پکارتا ہے ایمان والو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے ہل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تمہیں کوئی پیدا کر رہا ہے؟ بتاؤ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس نے تمہیں پالا ہے، کون ہے جو رزق دے رہا ہے؟ اللہ کریم نے سارے انتظامات کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یرزقکم من السماء والارض، رزق دینے والا کون ہے؟ کس نے تمہیں رزق دیا ہے؟ آسمانوں سے بارش برسا کے رزق دے رہا ہے، زمین کو تمہاری ہموار کر رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے، ارے تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارا یہی کمال ہے کہ آپ نے یوں بیج بکھیر دیا ہے، لیکن یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور کتابوں میں آتا ہے جب کسان بیج پھیرتا ہے، بکھیرتا ہے، ہر فرشتہ آتا ہے اس بیج کو سیدھا کرتا ہے۔ تم نے تو یوں بکھیر دیا ہے، کوئی گند میں چلا گیا، کوئی مرغی کے چونچ میں آ گیا ہے، کوئی گندگی کے ڈھیر میں پڑ گیا ہے، لیکن فرشتہ آ رہا ہے تمہارے بیج کو درست کر رہا ہے، تمہارے بیج کو دانوں کو درست کر رہا ہے، پھر اسی سے ساری غذائیں پھوٹ رہی ہیں، اسی سے اناج آ رہا ہے۔ وہ تمہاری ساری زمینوں کو ہموار کرنے والا کون ہے؟ اور اگر آپ نے زمین پہ بیج کو بکھیر دیا لیکن اللہ کریم آسمانوں سے بارش ہی مت کر دے تو کون ہے؟ اسی میں طاقت ہے کہ بنجر زمین سے لہلہاتے فصل کون اگا رہا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ساری تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور قرآن مجید نے فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
खेती को उगाने वाला कौन है, खेतों को लहलाने वाला कौन है, तुम्हारे फसल पकाने वाला कौन है। सारी चीजें मेरे अल्लाह ने बयान की हैं कि जब हमने तुम्हारा भी इंतजाम किया, तुम्हारे रिज़्क़ का भी इंतजाम किया, तुम्हारे पानी का इंतजाम भी किया, तो सारे नेमतों का हमने तुम्हें दी है, तो आप इसका शुक्र कैसे अदा करो। सहाबा ने फरमाया हम इसका शुक्र कैसे अदा करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप उसकी बंदगी करने वाले बन जाओ, आप उसकी बंदगी करने वाले बन जाओ। जिस चीज का जिम्मा हमने लिया है, आप माँ के पेट में थे, अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम किया। लेकिन आज इंसान का माइंड बाउंड हो चुका है। आज इंसान कहता है नहीं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से। अल्लाह करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह यस्कुहा। अरे तू है जो छुपाया है, या परिंदे आसमानों में उड़ने वाले हैं, इनकी तरफ देखना, न इनके पॉकेट है, न इनको तरीका आता है, न इनको मजदूरी का ढंग आता है।